بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں فرعون کے محل میں پیش آنے والے ایک ایسے معجزے کا ذکر کریں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، اچانک فرعون کے محل سے اذان کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے یا کوئی معجزہ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داستان حیات سے تو سب خوب واقف ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی 135 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے، اور اسی دوران ہی اپنی فوج سمیت ان کا پیچھا کرتا ہوا مصر کا یہ ظالم بادشاہ فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ تورات اور انجیل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے فرعون کا ذکر موجود ہے، مگر یاد رہے کہ کہیں پر بھی اس کا نام نہیں لکھا گیا۔ اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ جو بھی اس وقت بادشاہ بنتا تھا اسے ہی فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر پر تو بہت سے فرعونوں نے حکومت کی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنے والے فرعون کا نام جاننے کے لیے بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے، مگر بیشتر اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی فرعون رامسیس کے دور میں ہوئی تھی۔ مصر پر 33 فرعونوں نے حکومت کی ہے، اور جس فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا وہ آخری تھا۔ اس کے غرق ہونے کے ساتھ فرعونوں کا اقتدار بھی غرق ہو گیا تھا۔ اس وقت مصر میں ان کے بہت بڑے محلات موجود تھے، اور جب ان کا اقتدار ختم ہو گیا تقریباً سبھی فرعون غرق ہو گئے تو ان کے محلات کو ریت نے ڈانپ لیا، کیونکہ مصر کا وہ علاقہ بہت زیادہ ریتلا تھا جہاں پر ہر طرف ریت ہی نظر آتی تھی۔ ان کے وہ محل ریت کے ٹیلے بن گئے۔ انہی ٹیلوں کے ارد گرد ایک شہر آباد ہوا تھا، اور اسی شہر کے لوگوں نے ریت کے ایک ٹیلے پر مسجد بنا دی تھی۔ سن 1900 میں وہاں پر کھدائی شروع ہوئی تو فرعون کا محل وہاں سے برآمد ہوا، تو تب معلوم ہوا کہ یہ مسجد فرعون کے دربار کے اوپر بنائی گئی ہے، اور یہ مسجد آج تک قائم ہے جو فرعون کے دربار کے اوپر تعمیر ہے۔ یعنی فرعون کے محل میں اذان دی جاتی ہے اور وہاں سے ہی ارد گرد کے علاقوں میں آواز پہنچتی ہے، اور یہ اس علاقے کی واحد مسجد ہے جس کے بعد کوئی بھی مسجد تعمیر نہ کی گئی، اور کئی عرصہ تک یہ بات لوگوں کو معلوم نہ تھی کہ یہ مسجد فرعون کے محل کے اوپر ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور اس کے محل میں ہونے والی 5 وقت کی اذان کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایک ترکی شخص جو کچھ عرصہ قبل ہی وہاں پر گیا، وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ شام کا وقت سورج غروب ہونے کو تھا اور میں فرعون کے محل میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا تو اچانک سے فرعون کا محل اذان کی آوازوں سے گونج اٹھا، اور ایسی خوبصورت لہجے میں اذان میں نے کبھی نہ سنی تھی، اور فرعون کے محل کی طرف دیکھ کر میں تجسس میں مبتلا ہو گیا، جو مجھے یہ بتا رہا تھا کہ زمینی خداؤں کو آخر زوال ہے، اور ایسا زوال ہے جو دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ باقی رہے گا تو صرف حق تعالیٰ کا نام رہے گا، اور دنیا میں اسی کا نام گونجے گا۔ جو بھی اس کی زمین پر بیٹھ کر خود کو اس کے برابر شریک کرے گا وہی عبرت کا نشان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے مرتبہ سے سرفراز ہونے کے بعد دین حق کی تبلیغ کے سلسلے میں فرعون کے پاس پہنچے تو آپ نے فرعون سے ببانگ دہل فرمایا، اے فرعون، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور حق و سچ کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے تم خدائی کے دعوے کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، جو اپنی زرد و رنگت والا لال منہ کھول کر زمین سے 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین کے اوپر لگ رہا تھا، جبکہ جبڑے کا دوسرا حصہ فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر لگ رہا تھا۔ اچانک اژدہے نے حرکت کی اور اس کا رخ فرعون کی طرف ہو گیا۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو کر اپنے تخت سے کود کر بھاگ اٹھا۔ اژدہے کا رخ فرعون کی طرف تھا۔ فرعون لگاتار بھاگتا ہوا لوگوں میں گھس گیا۔ اس پر اس قدر بھگدڑ مچی کہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچلے گئے اور مارے گئے۔ فرعون ڈرتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے چیخو پکار شروع کر دی اور کہا، اے موسیٰ، تجھے اس کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنایا، اس کو پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ اژدہا پہلے کی طرح عصا مبارک بن گیا۔ اس پر فرعون نے سکون کا سانس لیا۔ یہ معجزہ پاک دیکھ کر بھی فرعون اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا، اور پھر اپنے مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری، اور بار بار فرعون کے دربار شاہی میں اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ اور فرعون کا پانی میں غرق ہونا بھی فرعون کا ہی فتویٰ تھا کہ جو بھی حق تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو اسے پانی میں غرق کر دیا جائے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین فرعون کے پاس ایک خط لائے
جس کا مضمون یہ تھا کہ بادشاہ کا کیا حکم ہے ایسے غلام کے بارے میں جس نے اپنے آقا کی دولت و نعمت میں پرورش پائی ہو، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق میں نہ صرف منکر یعنی انکار کرنے والا ہوا بلکہ خود آقا ہونے کا دعوے دار بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب دیا تھا کہ جو نمک حرام غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے یعنی اس کے مقابلے پر آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ چنانچہ فرعون جب خود دریائے نیل میں ڈوبنے لگا تو حضرت سیدنا جبریل امین نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور مرتے وقت فرعون نے وہ اپنا فتویٰ پہچان لیا تھا۔ ناظرین گرامی، فرعون کا یہ عبرتناک انجام رہتی دنیا تک کے لیے ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو بھی اللہ پاک کے ہاں برابر ہونے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنے زور و جبر سے خود کو خدا منوانے پر مجبور کرے گا، اس کا انجام دنیا کے لیے عبرت کا انجام ہوگا اور رہتی دنیا تک وہ لوگوں کے لیے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔